جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج صاحبان، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا اور چلا رہا ہے، اور کائنات کے نظام کو چلانا اس کو تھکاتا نہیں ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اور کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے امام، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو زمانے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں تشریف لائے، مگر صف انبیاء میں نبیوں کے امام بنے اور خاتم النبیین ہیں. حضرات محترم، حج کے اسباق میں سے ہمارا دوسرا سبق چل رہا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ حاجی صاحبان حج پہ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. حاجیوں کی دعوتیں ہو رہی تھیں، حاجی خریداریاں کر رہے تھے، شاپنگز ہو رہی تھی، کپڑے خریدے جا رہے تھے. اور اب یہ حالات ہیں کہ چند دنوں کے وقفے کے بعد، صرف 1-1.5 مہینے کے وقفے کے بعد، اب یہ حالات ہیں کہ حاجی دھڑا دھڑ واپس آ رہے ہیں، حاجیوں کی فلائٹس واپس آ رہی ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حج کا یہ سفر، مبارک سفر، کیا اس میں صرف اچھا کھانا، اچھی سواری کی فکر ہمیں کرنی تھی؟ کیا ہمارا حج کا سفر ہمارے ساتھ مکمل ہو چکا ہے؟ تو حضرات محترم، اس کا جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ حج یہ تو قبر کی دیواروں تک ہمارے ساتھ چلے گا، حتیٰ کہ میزان اور پل صراط پر بھی ہمارے کام آئے گا، جنت کی راہداریاں بنے گا. اور انشاءاللہ ہم نے اپنے اس حج کو جنت الفردوس تک لے جانے کا اللہ کی رحمت سے اپنے لیے ذریعہ بنانا ہے. حضرات محترم، اپنے حج کو شیطان، ظالم سے اور نفس کی شرارتوں سے بچانا ہے. اگر ہم ایسا کر پائیں گے تو یقیناً حج کا نور ہمارے ساتھ آخری لمحے تک رہے گا. آپ مثال کے طور پر ایک بات کو سمجھیں. اگر کوئی شخص گرجے سے یا مندر سے باہر نکلے، یا ساری زندگی گرجے اور مندر میں گزار کے نکلے، اور اس کے بعد وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیت اللہ سے ہو آئے، بیت اللہ کا طواف کیے، پھر اس کے بعد مینا میں راتیں گزاری، مزدلفہ میں رات گزاری، عرفات کا دن گزارا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور خوبصورت شہر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس نے 40 نمازیں بھی پڑھی، مگر اس کے باوجود اگر وہ خدا نخواستہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے، تو یہ یقیناً اچنبے کی اور حیرانی کی اور افسوس کی بات ہے. جناب علی، ہمیں کچھ سوچنا ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ فکر مند ہونا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا حج اللہ کے ہاں قبولیت کو پہنچا کہ نہیں پہنچا. اگر حج قبولیت کو نہیں پہنچ پایا تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. انسان تو پہلے خسارے کا سوداگر ہے. اللہ کا قرآن اس پر گواہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان تو ہے ہی خسارے کا سوداگر. اور اگر اتنا بڑا سفر کر کے آنے کے باوجود بھی قبولیت کی فکر نہیں ہے، قبولیت کا غم، اس بات کا غم نہیں ہے کہ کہیں میرا سفر عدم قبولیت کا سبب نہ بن جائے، تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے. حضرات محترم، حج ہمارا تربیتی سفر تھا. ہمیں مینا میں روکا گیا، ہمیں مزدلفہ، عرفات میں پڑاؤ ڈالنے کا کہا گیا. جب حکم دیا گیا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. جب اللہ نے حکم دیا یہاں نماز نہیں پڑھنی، ہم نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے دیکھا مزدلفہ کے اندر مغرب کا وقت ہو چکا تھا، عرفات کے اندر مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لیکن ہم نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی. کیوں؟ اس دن کوئی مغرب کی نماز عرفات میں پڑھتا گناہ گار ہو جاتا. لاجک سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، اللہ کا حکم ہے سر تسلیم خم. بس کسی لاجک کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اپنی میں کو مارنا تھا. اگر تو ہم حج میں اپنی میں کو مار کے آگے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن حج صاحبان، اگر میں بدستور موجود ہے تو فکر کریں. جی، حج کی اصل جو تھی وہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے حج کو قبول کروا پائیں کہ نہیں کروا پائے. حضرات محترم، آپ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے قابلیت، ایک ہوتی ہے قبولیت. اس فلسفے کو غور سے سمجھ لیں، آپ کو حج سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں، قابلیت بھی اللہ ہی کی عطا ہے.
اللہ ہی کی طرف سے ودیت کردہ چیز ہے، مگر کبھی کبھی قابلیت سے آگے قبولیت، جب قابلیت پر قبولیت کا ٹھپا لگتا ہے اصل بات تو تب بنتی ہے، ورنہ قابلیت بہت اڑ جاتی ہے۔ اور اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ میں قرآن سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا ہماری انشاءاللہ ہر بات قرآن اور حدیث سے مدلل ہوگی۔ قرآن دو بھائیوں کی بات کرتا ہے، دونوں نبی ہیں، ایک کا نام ہارون ہے اور ایک کا نام موسیٰ ہے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے هو افصح منی لسانا، یعنی وہ فصیح تھے، بلیغ تھے، انہیں بات کرنے کا بڑا ملکہ حاصل تھا، فصاحت کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے کاموں کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ زبان بولنے کی صحیح طریقے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ادائیگی صحیح نہیں ہو سکتی، لکنت ہے زبان کے اندر، لیکن آپ قبولیت دیکھیں، جب کلام کی قبولیت، اللہ کس سے کلام کریں گے؟ ایک بھائی فصیح لسان ہے اور دوسرا بھائی صحیح طریقے کے ساتھ، یہ نبی کی شان بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ الفاظ ان کے شایان شان نہیں نکل پائیں گے، لیکن زبان کے اندر لکنت موجود ہے۔ مگر جب قبولیت کی بات آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا کلام کے لیے۔ تو اللہ کے ہاں قبولیت معیار ہے۔ حضرات محترم، وہ بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے قبول کر لے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، مکہ کے پہاڑ سنگلاخ ہیں، بالکل چٹیل پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ، ان پر کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزہ نہیں۔ اور دنیا کے پہاڑ دیکھیں، سوئٹزرلینڈ، اپنے مری کے پہاڑ دیکھیں، حتیٰ کہ کشمیر کے پہاڑ دیکھیں، کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، لیکن چننے والے نے جن پہاڑوں کو چنا، جن کو اپنے بیت اللہ کے قریب جگہ دی، وہ ایسے سنگلاخ اور چٹیل پہاڑ ہیں۔ حضرات محترم، ابن عطا سکندری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اکمال الشیم، اس کے اندر وہ ایک عربی کا فقرہ لکھتے ہیں بہت خوبصورت، ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اطاعت کا دروازہ تو کھول دیا جاتا ہے مگر قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ حج پر حج ہو رہے ہیں، عمروں پر عمرے ہو رہے ہیں، نمازوں پر نمازیں ادا ہو رہی ہیں، لیکن کاروبار سود کے اوپر مبنی، بہنوں کا حق نہیں ادا کیا ہوا اور اس بات کی کوئی فکر نہیں، کیوں؟ اس کا مطلب ہے عبادت کا دروازہ تو کھول دیا گیا ہے مگر قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اور حضرات محترم، اگر قبولیت موجود نہیں ہے تو یہ یاد رکھ لیں، یہ عبادات قیامت والے دن اللہ کے غضب سے بچا نہیں پائیں گی۔ دلیل کیا ہے؟ شیطان کی عبادتیں ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی کیا حکم ہوا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک کے لیے مردود کر کے نکال دیا گیا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی شان شان کوئی عبادت نہیں کر سکتا، یاد رکھیں، اس کے شان کے لائق کوئی شخص حج نہیں کر سکتا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر اس کے شان عبادت نہیں ہو سکتی تو پھر ہمارا حج کہاں کھڑا ہے؟ اس بات کو ایک مثال سے سمجھے، ایک بیٹا ہے جو پہلے دن اسکول گیا ہے، باپ کو آ کے گھر پہ دکھاتا ہے کہ ابا جی یہ دیکھو آج میں نے یہ سیکھا ہے، اور وہ ٹوٹی ہوئی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ 1 2 3 لکھا ہوا اپنے باپ کو دکھاتا ہے، یا 1 2 3 لکھا ہوا دکھاتا ہے، اور وہ بالکل اس قابل نہیں ہے اس کا لکھا ہوا کہ باپ اس کو پسند بھی کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کے لیے آئس کریم یا کوئی تحفے کا انتظام کرتا ہے کہ میرے بیٹے نے لکھا تو ہے۔ اگرچہ اللہ کی مثال بندوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی، مگر آپ اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ بات سمجھیں، ہمارا حج اس قابل نہیں کہ بارگاہ الہی میں پیش بھی کیا جا سکے، مگر کریم رب کا اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔
آپ ٹوٹا پھوٹا حج لے کے گئے ہیں لیکن ندامت کے ساتھ اور اس بات کی فکر کے ساتھ، اللہ قبول فرما لے۔ اور جب آپ کے اندر اس بات کا غم ہوگا کہ کہیں عدم قبولیت کی مہر نہ لگ جائے، تو یقین کریں یہی چیز قبولیت کی نشانی بنتی ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں میرا حج اللہ کے ہاں سے محروم نہ کر دیا جائے۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور یہ حدیث سناتے وقت فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے جب زمین اور آسمان کی مسافتوں کو طے کرتے ہیں، ہم اس قبر کے پاس سے گزرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے عابد کی ایک قبر ہے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے 500 سال کی عبادت کے باوجود جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ فرمائیں گے کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ کہے گا کون سی رحمت؟ میں نے 500 سال عبادت کیا، مجھے میری عبادت کے زور پر جنت میں داخل کیا جائے۔ اس سے پھر کہا جائے گا رحمت کے اوپر جنت میں چلا جائے، وہ کہے گا نہیں عبادت کے زور پر۔ اس سے پھر کہا جائے گا رحمت کے زور پر، وہ کہے گا نہیں عبادت کے زور پر۔ تو حکم دیا جائے گا اس کی بینائی کے بدلے میں اس سے ساری عبادت لے لو۔ بینائی کی ایک نعمت کے بدلے میں اس سے ساری عبادت لے لی جائے گی۔ پھر وہ سجدے میں گر کے کہے گا اللہ تیری رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخلہ چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام یہ بات عرض کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں، حضور ہم فرشتے اس کی قبر تک کو جانتے ہیں۔ مانگتے رہیے، حج سے بن ڈرتے رہیے۔ عدم قبولیت کا خوف تو نبیوں کو بھی تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل اور ابراہیم جب اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، کتنا بڑا کام کیا تھا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ صحابہ سے یہ مثالیں ثابت ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ مگر وہ کتنا ڈر رہے ہیں، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں مومن کے جسم کا بال ہوتا، کاش گھاس ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ہر امت میں ایک محدث ہوتا، محدث جس سے اللہ گفتگو کرتا ہو۔ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ کاش ایک جگہ پہ بھوسا پڑا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کاش میں یہ بھوسا ہوتا کہ قیامت والے دن مجھ سے سوال جواب نہ ہوتا۔ اور فرمایا ہلاکت ہے، میری ہلاکت ہے، میری ماں کی ہلاکت ہے اگر اللہ کی رحمت نے مجھے نہ ڈھانپا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، کاش پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر قیامت والے دن اللہ مجھے اختیار دے کہ جنت یا جہنم کے فیصلے میں سے میں تیرا حساب لوں تاکہ تیری جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دوں یا تجھے مٹی بنا دیا جائے، تو میں اللہ کی قسم اس بات کو قبول کروں گا کہ میں اللہ سے کہوں اللہ مجھے مٹی بنا دے۔ تو حضرات محترم، عدم قبولیت کا خوف قبولیت کی علامت میں سے ہے۔ دعا کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ جیسے تو نے ہمارے لیے حرم کے دروازے اس بار کھولے تھے، اللہ پھر کھولنا، ہمیں بار بار بلاؤ اپنے گھر پر، ادب والی، قبولیت والی اور اخلاص والی حاضری نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو بھی بلا۔ حضرات محترم، جب آپ کی مانگتے رہیں گے، اللہ ہی کے دیے مال میں سے اللہ ہی کی دی ہوئی صحت کے ساتھ آپ نے حج کیا، جب آپ مانگتے رہیں گے اللہ سے امید ہے اللہ آپ کو بلاتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر۔